الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 اور 22 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے لوگوں، عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، امید ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہاں پہ لعلکم کا معنی کیا بن رہا ہے؟ امید ہے۔ امید ہے کا مطلب یہ ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بتا دیا، اشارہ دے دیا اس طرف کہ تمہارے اعمال کی وجہ سے تمہیں کامیاب نہیں کیا جائے گا، تمہیں جو کامیابی ملے گی وہ ہمارا فضل ہوگا، ہم فضل کریں گے تو تم کامیاب ہوگے۔ اور دوسرا علماء نے فرمایا امید ہے کہ تم یہ کامیاب ہو جاؤ، یہ اصل میں شاہانہ کلام ہے۔ بادشاہوں کا کلام ایسے ہی ہوا کرتا ہے، کہتے ہیں نا کہ یوں کر لو، امید ہے کہ یوں ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا لعلکم تتقون، امید ہے کہ تم بچ جاؤ، تو بادشاہوں کا جو شاہانہ کلام ہوتا ہے اس میں جب امید کہا جاتا ہے تو وہ یقین کے درجے میں ہے کہ یقین ہے کہ تم بچ جاؤ گے۔ اگر تم نے ان 4-5 نعمتوں کو پہچان لیا اور ان کے ذریعے سے اللہ کو پہچان لیا، اللہ کو جان لیا، کیا ہے وہ نعمتیں؟ آپ کے سامنے آ گیا، ہمیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، ہمارے ماں باپ کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، اس سے پانی اتارا اور پھر اس سے غلہ نکالا۔ کل یہ بات آئی تھی کہ ہو سکتا ہے غلہ نکالنے میں کسی کو یہ شک ہو جائے، غلہ تو انسان نکالتا ہے، اس کی بھی وضاحت آ گئی کہ اصل تو غلہ نکالتا اللہ تعالیٰ ہے، انسان تو بس ان رکاوٹوں کو دور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ واقعہ کے اندر انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ تمہیں غلہ کس نے دیا؟ کون ہے جو زمین سے کھیتی کو نکالتا ہے؟ ہم ہی ہے، کوئی اور ہے جو اس کو نکال سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ دراصل یہ پیغام ہے آج کے انسان کو بھی، یہ قرآن کی خصوصیت ہے کہ اگر اس میں غور و فکر کیا جائے تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ قرآن ابھی نازل ہوا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کل رات کو نازل ہوا ہے۔ قرآن تو ویسے صحابہ کے دور کا ہے، 1450 سال پرانا ہے، لیکن آج اس آیت کے ذریعے سے ایسا لگ رہا ہے جیسے اللہ تعالیٰ آج کے انسان کو کہہ رہا ہے، آج کے انسان کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ آج کا انسان جتنی بھی سائنس میں ترقی کر چکا، دیکھیں اس کے پاس 2 بڑی طاقتیں ہیں جس کی وجہ سے انسان آج پوری دنیا کے اوپر غور و فکر کر رہا ہے اور پوری دنیا کا نظام چلا رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اسٹیم، بھاپ ہی ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ برق، یعنی کہ بجلی۔ ان 2 چیزوں کے ذریعے سے دنیا کے اندر جتنی بھی ٹیکنالوجی ہو ہے سب اسی ترقی ہو رہی ہے، انہی 2 چیزوں کو سامنے رکھ کر کے۔ آج کے دور کا مادہ پرست انسان ساری محنت ان 2 چیزوں کے اوپر کھپا رہا ہے، اس کی ساری توجہ انہی 2 چیزوں کے اوپر ہے۔ یہ جو چیزیں ان دونوں چیزوں کی وجہ سے وجود میں آتی ہیں، چلتی ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے اگر تم اس سے آگے بڑھ کر کائنات میں غور کرو تمہیں پتہ چلے گا کہ اصل طاقت وہ بھاپ یا بجلی نہیں ہے، بلکہ اصل طاقت ان دونوں طاقتوں کو بنانے والا ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ آج کے دور کا بڑے سے بڑا سائنسدان، بڑے سے بڑا عقل رکھنے والا اور افلاک پر کمند ڈالنے والا انسان وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانتا اور وہ مادے کے اوپر ہی اپنا ایمان رکھتا ہے، تو وہ کتنا ہی بڑا سمجھدار، سوجھ بوجھ والا عقل مند انسان کیوں نہ ہو، اس کی مثال اس دیہاتی کی طرح ہے جو کسی ریلوے اسٹیشن پر پہنچے اور دیکھتا ہے کہ ایک شخص کے ہاتھ میں 2 جھنڈیاں ہیں، ایک لال جھنڈی ہے، ایک ہری جھنڈی ہے۔ جب وہ لال جھنڈی دکھاتا ہے تو ریل رک جاتی ہے، جب وہ ہری جھنڈی دکھاتا ہے تو ریل چل پڑتی ہے۔ تو بیچارہ دیہاتی کیا سمجھے گا؟ اچھا یہ جو جھنڈیاں ہیں اصل طاقت یہ ہے، جو اتنے بڑے منو وزنے والی ٹرین کو روک سکتی ہے وہ لال جھنڈی ہے، اور رکی ہوئی ٹرین کو چلا سکتی ہے تو وہ یہ ہری جھنڈی ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں اس اسٹیشن پر جتنے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں وہ اس دیہاتی کی ہنسی اڑائیں گے نہیں اڑائیں گے؟ وہ کہیں گے کیسا عجیب آدمی ہے، کیسا پاگل آدمی ہے۔ بھائی اصل طاقت ان جھنڈیوں کی نہیں ہے،
تو غور کر، تجھے پتہ چلے گا اصل تو وہ ڈرائیور ہے جو اس کے اندر بیٹھا ہوا انجن کو چلا رہا ہے. بلکہ اور زیادہ سمجھدار آدمی ہوگا تو وہ ڈرائیور کو بھی حقیقت نہیں سمجھے گا، وہ کہے گا کہ نہیں اصل تو وہ ٹرین کے پرزے ہیں انجن کے جو گاڑی کو دھکیلتے ہیں اور گاڑی کو روکتے ہیں. بلکہ اور زیادہ کوئی روحانیت میں چلا جائے تو وہ کہے گا نہیں انجن کے پرزے تب حرکت کرتے ہیں جب پیچھے سے اسٹیم یعنی کہ بھاپ کی حرکت آتی ہے. تو جھنڈی کو بھی انکار کر دیا، ڈرائیور کا بھی انکار کر دیا اور پرزوں کا بھی انکار کر دیا. اصل طاقت کون سی ہے؟ یہ ہمارے تسلیم بھائی ماشاء اللہ یہ بتاتے ہیں. مجھے اس بندے کا نام کیا نام تھا اس کا، جس نے باپ کے ذریعے سے ایجاد کیا تھا، کچن میں گھس گیا بچپن کے اندر اور اس نے جی جیمس بوٹ، میں نے پڑھا تھا میں بھول گیا نام اس کا. بہرحال تو اس نے کیا کیا، وہ کچن کے اندر چلا گیا، کھانا پکتے ہوئے دیکھا اس نے دیکھا بھاپ اتنی طاقتور چیز ہے کہ کوئی بھی چیز اس کے اوپر رکھو وہ اچھل کے آ جاتی ہے. اس نے پھر اور وزن رکھا وہ پھر اور اچھل کے آ گئی. تو ساری محنت جو ہے یہ دنیا کے اوپر ہو رہی ہے. اگر بندہ اس محنت کو، آپ دیکھیں میں نے ایک دو دن پہلے کہا تھا کہ اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں پڑھے لکھے لوگ اسکول کے اندر، کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر کائنات کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایسٹرونومی پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ زمین اور یہ کتنی چھوٹی ہے اور یہ چاند اس کا اور یہ اس میں ہمارا نظام شمسی ہے نا، سولر سسٹم، سورج کتنا بڑا ہے اور کتنے ستارے کتنے بڑے ہیں، کائنات کتنی بڑی ہے، کتنے لائٹ ایئرز ملین اور لائٹ ایئرز دور چلے جاتے ہیں. اتنا سب کچھ پڑھنے کے بعد بھی یہ پڑھنے والے اللہ تعالیٰ کو کیوں نہیں پہچانتے پتہ ہے آپ کو؟ کیونکہ یہ کائنات جب ان کو پڑھائی جاتی ہے نا تو خالق کو سامنے رکھ کر نہیں پڑھائی جاتی. اللہ تعالیٰ کا کوئی تصور اس میں نہیں ہوتا کہ ہاں کس نے بنایا ہے. اگر یہ سوال ساتھ میں ایڈ کر دیا جائے کہ اس کو بنانے والا، اس کو چلانے والا کون ہے، تو پھر یہ پڑھنے والے پھر اس کے اندر غور و فکر کریں اور اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فطرت کے اندر یہ چیز رکھی ہے کہ انسان پھر تلاش کرتا ہے، ڈھونڈتا ہے. وہ آپ نے مثال سنی ہوگی کہ ڈھونڈنے سے خدا بھی مل جاتا ہے. یہ مطلب ہے اس کا کہ بندہ اگر اس کائنات میں غور و فکر کرے، سورج اتنا بڑا کس نے بنایا، کون چمکا رہا ہے، یہ دنیا کا نظام کون چلا رہا ہے، تو انسان جب تک اس میں تلاش و فکر غور و فکر نہیں کرے گا تب تک اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچے گا. اور ہمارے جو سلیبس پڑھائے جا رہے ہیں اسکولوں کے اندر یہ صرف اسی لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پیچھے کر دو، اللہ تعالیٰ کی کوئی ذات اس کا کوئی تصور نہیں ہے، بس یہ کائنات کے اندر غور و فکر ہو رہا ہے، جس کے نتیجے میں لازماً پھر آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ آج مسلمان ماؤں کی گود میں آنکھ کھولنے والے جب وہ کچھ پڑھ لکھ لیتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں میں نان بلیور ہوں. کیا مطلب؟ مجھے کسی پر کوئی یقین نہیں ہے. آج کل پڑھائی لکھائی کا بڑا تمغہ سمجھا جا رہا ہے، یعنی کہ بہت بڑا پڑھا لکھا بندہ کون سمجھا جاتا ہے؟ جو کہتا ہے میں نان بلیور ہوں، مجھے کسی چیز میں یقین نہیں، میں ناستک ہوں. آج اسکولوں کے اندر، اسکول تو خیر چھوٹی چیز ہے، کالج اور یونیورسٹیز کے اندر آپ کو بہت سارے لوگ ایسے مل جائیں گے جو کہتے ہیں میرا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں. یہ جو کہہ رہا ہے نا میرا کوئی مذہب نہیں، آج کل یہ بھی ایک مذہب ہے، یہ بھی ایک نیا مذہب ہے کہ میرا کوئی مذہب نہیں ہے. یہ کیوں ہوتا ہے کہ صرف اور صرف پروردگار کو ہٹا کر کے باقی ساری چیزوں کو دکھایا اور پڑھایا اور سمجھایا جاتا ہے. اگر لوگ ماں باپ خاص طور سے علماء سے جڑیں اور قرآن کی ترجمے اور اپنے گھر کے اندر تعلیمات وغیرہ کریں تو ان بچوں کے اندر یہ چیزیں نہیں آئیں گی اور وہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے والے بنیں گے. اور صرف یہ نہیں کہ پہچاننے والے بنیں گے، پھر وہ کئی ہزار اور سینکڑوں اور کروڑوں لوگوں کو، لاکھوں لوگوں کو دین پر لانے والے بن جائیں گے، دین پر آنے کا ذریعہ بن جائیں گے. اور پھر ایسے ہی لوگ جب وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں سمجھتے، دین کو نہیں سمجھتے، پیغمبری کو نہیں سمجھتے اور پھر وہ ویسے ہی پڑھ رہے ہوتے تو پھر وہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کے گمراہ ہونے کی بھی وجہ بن جاتے. آپ کو پتہ ہی ہے، پھر یہ لوگ اپنے تک بات کو نہیں رکھتے، پھر یہ بات چلاتے ہیں، پھر یہ لوگوں کو پہنچاتے ہیں اور بہت سارے لوگ پھر ان کی باتوں سے متاثر ہو کر ان کے جیسے بن جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے خاص توحید بیان کی ہے، پروردگار اس توحید کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اس سے آگے کی بات کریں.